امام حسین. اگر روز تم زیادہ آج کے دور میں آج کل کیا کرو معلوم, زیارت اربعین پڑھو 40 دن کی نیت سے شروع کرو. پہلی سفر آ رہی اور 8 ربیع الاول تک زیارت اربعین پڑھو. میں کچھ نہیں بولتا, آپ مجھے دعا دیں گے, آپ صرف دعا دیں گے مجھے. جو آپ کے آبسٹیکلز ہیں لائف کے, رکاوٹیں, زیارت اربعین اگر کوئی 40 ایکچوئل یہ عمل شروع کرنا ہے شام غریبان سے لے کے اربعین تک, لیکن کوئی واجب عمل نہیں, مستحب ہے. پھر علماء بولتے ہیں کہ پہلی سفر سے شروع کرو, 8 ربیع الاول تک پڑھ کے دیکھو. خالی جو تمہارے زندگی کے رکاوٹیں, سب سے بڑی چیز زیارت اربعین پڑھنے والا اسی سال حسین کی زیارت کو جاتا. اور کیا چاہیے یار, سب سے پہلی چیز مولا حسین کی زیارت مل جائے, وہی سب سے بڑی بات ہے. زیارت اربعین کتنی دیر کی ہے؟ 10 لڑکا لڑکی عورت مرد سب پڑھنا. یہ نہیں کہ میں اکیلے پڑھ رہا ہوں, بچوں سے پڑھو. اور زیارت اربعین پڑھو اور دعا کرو کہ مولا مجھے کربلا کی. یہ زیارت اربعین تمہاری پہلی رات لحد میں کام آنے والی چیز ہے. اس کے بعد عاشورہ کام آنے والی. عاشورے میں ابھی ہم نے زیارت عاشورہ پڑھ کے ایک جملہ بولا ہے, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. آغا بہجت جیسی شخصیت کہتی, آغا بہجت, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. آغا بہجت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو جب مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ فائدہ آپ کو گریو میں کیا ملا, تو کہا جتنی کتابیں لکھی, جتنے درس دیے, جتنا, لیکن ان جملوں کا فائدہ مجھے دو چیزیں بتائیں. پلیز غور سے سنا, 2 چیزیں بتائیں. کہا زیارت عاشورہ. انہوں نے کہا زیارت عاشورہ سے فرسٹ نائٹ سے کیا مطلب؟ کہا جو تم جملہ کہتے ہو نا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم. کہا کاش میں 10 مرتبہ پڑھتا. یہ اپنے خنوت میں پڑھو, چلتے پھرتے پڑھو, بچوں کو یاد دلاؤ. برزخ میں پہلی رات تمہارا ایسا واک تھرو ہوتا. دوسری چیز کہا کہ میں ہمیشہ جب بھی کہیں امام بارگاہ میں جاتا تھا, غور سے سننا, امام بارگاہ میں یا مسجد میں جاتا تھا, میں یہ چاہتا تھا جس شہر میں, غور سے سننا, جس شہر میں جاتا تھا, جس جگہ جاتا تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ ہر امام بارگاہ میں میرا شعر بنے. مثال کے طور پہ میں اس امام بارگاہ میں گیا, وہاں کا شعر لیا, وہاں گیا, وہاں کا شعر لیا, وہاں گیا, وہاں کا شعر لیا. اب میں آپ کو بولوں, دنیا میں بڑے بڑے جیسے یہاں پہ ایپل کمپنی ہے, کتنے بڑے شیئرز ہیں اس کے. اگر کسی کے پاس 10,000 ایپل کے شیئر ہے, وہ تو زمین پہ نہیں ہوا میں اڑے گا. انڈیا میں جیسے ریلائنس کے شیئر اگر 10,000 کسی کے پاس آ جائے, آج یہاں جاری ہو, تو نہیں بول رہی ہوں, ایپل کے شیئر کتنے بڑے. اگر کسی کے پاس 10,000 20,000 ایپل کے شیئرز ہوں تو وہ تو کتنا اپنے آپ کو ملینر سمجھے گا. اور روز اتنی بڑی کمپنی, اس کو معلوم ہے کہ یہ کمپنی کبھی کریش نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود بھی رات میں سونے سے پہلے اپنا ٹیلی فون کھولے گا, مارکیٹ کو چیک کرے گا, میرا شیئر انٹیکٹ ہے. پھر صبح اٹھ کے نماز کو اگر اٹھا تو نہیں, فجر پہ اگر اٹھا تو 2 رکعت تیز نماز پڑھ کے فوراً کھول کے دیکھے گا میرا شیئر برابر ہے. 99% معلوم ہے کہ کریش نہیں ہوگا, 1% کہیں لاس نہ ہو جائے, روز کھول کے دیکھ رہے. آج میں وہ شیئر بیچ رہا آپ کو اس کمپنی کا جو نہ دنیا میں کبھی کریش ہو نہ آخرت میں. دوستو, تم ملینر بننا چاہتے ہو یہاں پہ یا وہاں پہ؟ بولو یار. یہاں بنو گے تو بچے انجوائے کریں گے, یور لونگ وائف ول انجوائے. پتہ نہیں کون سا پیسہ کہاں خرچ کر دے اور تم کو حساب دینا پڑے. میں آپ کو ملینر بنا رہا اس لائف کے لیے. آغا بہجت کہتے کہ 2 چیزیں, زیارت عاشورہ فرسٹ نائٹ برزخ میں بے انتہا ثواب, اور جس امام بارگاہ میں حسین کا ذکر ہوتا تھا, میں وہاں جا کے جو مجھ سے ہو سکتا 10 تومان, 1 تومان, آدھا تومان, 1,00,000 تومان, میں کوشش کرتا تھا کہ اس امام بارگاہ کا شعر خرید لوں. اب آپ ارادہ ہے شعر خریدنے کا, میں چاہتا آج آپ یہاں کے شعر خریدیں. اس شاہ نجف کے والنٹیئرز آ رہے, کل میں نے بولا تھا $5 $10 کا شعر نہیں ہے یہاں پہ. علی کا شعر $10 کا نہیں ہوتا. منہ کھول کے تم علی سے مانگتے ہو نا زندگی, سب نکالو اور سب دو پلیز. بس دوستو, مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے آپ سب کو انشاءاللہ. باقی باتیں کل 3 بجے کی مجلس میں, 11 بجے کی مجلس میں, اور رات کی کل میری 8 بجے کی, کل 9 بجے کل رات میں ٹھیک 9 بجے ممبر پہ آؤں گا. 8 بجے یہاں نماز ہوگی, نماز کے فوراً بعد مجلس ہوگی. برزخ کی 2 باتیں اور بتا دیتا کہ کرنا کیا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی برزخ بڑی آرام سے. زیارت اربعین مت چھوڑو اور زیارت عاشورہ مت چھوڑو. اربعین کی زیارت پڑھو 40 دن, You will see that big change in your life. اور یہ زیارت پڑھنا, جیسے آج میں نے زیارت پڑھی, وہ نیت کو ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ بولنا
کہ میں یہ زیارت ان مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا, ان بیماروں کی طرف سے پڑھ رہا تو تم بیماریوں سے بچتے, ان پریشان حال کی طرف سے پڑھ رہا تو تمہاری پریشانی دور ہوتی ہے, ان حاجت مند کی طرف سے پڑھ رہا تو اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرتا. اس کے بعد تم بولے کہ فلاں مرحوم کی طرف سے پڑھ رہا تو اللہ اس تک جب دعا پہنچتی تو وہ تمہارے حق میں دعا کرتا. اسٹیٹ زیارت نہیں پڑھنا, کبھی نہیں پڑھنا. شب جمعہ پڑھو, روز پڑھو. زیارت اربعین ایسی عادت ڈالو کہ تم کو فرسٹ نائٹ برزخ میں سب سے زیادہ فائدہ. اور جب امام بارگاہ, جس امام بارگاہ میں شاہ نجف میں ہو, کہیں جاؤ, جب جاؤ کچھ نہ کچھ حسین کو دے کے جاؤ. یہ وہ چیز ہے کہ تم ایسا کمپنی, مولا حسین کی کمپنی کا شیئر لے رہے, اور جب بھی تم کچھ دیتے یہ چیز یاد رکھو, حسین کسی کا رکھتا نہیں, حسین کسی کا نہیں رکھتا. اس لیے کہ جو روٹی مل رہی ان کا صدقہ ہے. میں اپنی اسمارٹنس سے کما نہیں رہا, مجھ سے کہیں زیادہ اسمارٹ لوگ ہیں, لیکن آج جو ہمارا رزق بڑا ہوا ہے نا وہ مجلسوں حسین کی طرف سے بڑا ہوا ہے. ہاں اچھا, وہ اتنا کریم ہے کہ زمین کے اوپر ہی صرف نہیں دے رہا, مرنے کے بعد پتہ نہیں کون سا تمہارا ڈالر حسین نے پسند کیا, کہا اس نے میرے لیے دیا, اس کو معاف کر دو. سب سے زیادہ برس, اس لیے کہ دوستو وہ رات بہت سخت ترین رات ہے. بس بات کو روک رہا, یہ کرو, کل سننا دن کی مجلس 3:30 شاپ 2 رکعت نماز. جو محروم ہے ان کے اولاد کو بول رہا, ہر انسان کی خضا ہوتی, میری طرف متوجہ رہو, 10 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. ہر انسان کی خضا ہے, ہر انسان کی خضا ہوتی ہے. سب سے پہلے واجب نمازوں کا ادا کرانا مرنے والے, اس سے نیچے سوال ہوتا. اب اس سے سوال ہو رہا, اگر بیٹا بول دے, آپ دیکھو کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے کہ اگر بیٹا باپ کی ڈیڈ باڈی پہ کھڑے رہ کے یہ بول دے نماز کے وقت یا نماز سے پہلے کہ پروردگار میرے باپ کے جتنے واجبات ہیں اس کی ذمہ داری میری ہے, میں اپنے باپ کی نمازوں کو ادا کراؤں گا, روزوں کو ادا کراؤں گا, ان کا حج ادا کراؤں گا, اگر ان کا کوئی خرچہ ہے تو وہ بھی ادا کرا دوں گا, میری ماں میرے باپ کا. اگر بیٹا خالی زور سے بھی نہیں دل میں بولے, اللہ اتنا کریم ہے, ابھی نمازیں اس نے پڑھی نہیں, ابھی ادا نہیں کرائی, ابھی باپ نیچے بھی نہیں گیا, لیکن اللہ جب وہ نیچے جائے گا تو اللہ سارے یہ چیزوں کو معاف کر دیتا. کتنا کریم ہے پروردگار, وہ عذاب کو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے پہ عذاب ہے, وہ تو صرف رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ رحم کرے. تو ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے چیک کرے کہ ان کے قضا ہو رہی نہیں ہو رہی, وہ ادا کراؤ. اس کے بعد یہ چیزیں ادا کرانے کے بعد اب روز اپنی ماں اپنے باپ کے لیے, جس کے ماں باپ مر گیا, مرحوم کی اولاد کو بول رہا میں, مرحوم کی اولاد کو بول رہا, اب روز تم زیارت کم از کم وارثہ پڑھو, کم از کم بول رہا, ہارڈلی 4 منٹ 5 منٹ نکالو 24 آورز میں, جسٹ اسپیئر 5 منٹس. صبح دوپہر شام جو شخص فجر کے بعد زیارت وارثہ پڑھتا وہ رزق کے پرابلم سے 100% سالو ہو جاتا, 100%. اگر کوئی پڑھ کے گھر سے نکلے رزق کی تلاش میں تو رزق کا ضامن حسین ہو جاتا. جس کا ضامن حسین ہو جائے اس کا رزق رک سکتا. لاہور کا میں قصہ سناتا ہوں. لاہور میں موچی دروازہ جو ہے 10 سال پرانی بات کر رہا, اب تو گیا بھی نہیں, جب میں کربلا گامی شاہ پڑھنے گیا تھا, موچی دروازہ, پتہ نہیں لاہور والے بیٹھے ہوئے یا نہیں, ماشاءاللہ لاہور بولتے کہ سب کے ہاتھ بلند گئے, گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاءاللہ. جب پہلے ایک جملہ بولوں, جب میں پہنچا تو لوگوں وہاں کے مولکا, مولانا آپ تو کھانے پینے کے شہر میں آ گئے, بہترین کھانا. اب مجھے معلوم نہیں اتنے لاہوری یہاں ہیں, میں نے ایک بات بولا, کھانے پینے والا شہر ہے. I'm here for 3 more days, okay? You understand what I said? تو کہا مولانا یہ تو کھانے پینے کیا سے بھی حسین شہر, ہسٹری ہے شہر کے پیچھے. تو موچی دروازے میں ایک بہت بڑا تاجر, اپنا دکان تھی, شو روم تھا, پتہ نہیں کیا تھا, آ کے کہنے لگا مولانا اتنا اچھا دھندا ہے, اتنا پیسہ آتا ہے, لیکن ایسے معلوم ہوتا جیب میں سوراخ ہے, آیا اور گیا, پتہ نہیں مولانا رک رہا ہی نہیں. میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا نہیں میری بیوی پڑھتی. جسٹ امیجن. میں نے کہا آپ پہ ابھی واجب نہیں ہوئی؟ تو کہا نہیں مولانا. میں نے کہا پہلی چیز دعا مانگ رہے نا, واجب پہلے ادا کرو. اس وقت تک کسی کا واجب دعا قبول ہی نہیں ہوتی اگر وہ واجب عمل نہ کرے. کچھ مت کرو یار, اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا, میں نے کہا تم زندہ کیسے ہو؟ نماز از تھینک یو ٹو یور اللہ, اتنا تم کو دے رہا, صبح شام نعمتیں دے رہا کہ میں پوری زندگی سر رکھوں زمین پہ, اس کا شکر ادا کروں تو شکر کم نہ ہو. ایوری تھنگ ہی ہیز گیون اس نا. میں بچوں کو تم سکھا رہے کینڈی کوئی دے تو اس کو تھینک یو بولو. لوگوں کو کیوں تھینک یو بولو, ورنہ تمہارے اوپر آئے گا کہ باپ نے نہیں سکھایا, ماں نے نہیں سکھایا. بندوں کو تو تھینک یو سکھا رہے, اس کا تھینک یو بولو نا جس نے دیا سب کچھ. نماز کیا ہے تھینک یو. بہرحال میں نے اس سے کہا نماز پڑھو, اس نے کہا ٹھیک ہے. بڑا اوبیڈینٹ پنجابی بھائی تھا, اپنا سنسیئر آدمی تھا, نہیں پڑھتا تھا بیچارہ, تو پڑھنے لگا. اس کے بعد اس نے کہا اور مجھے لکھ, تو میں نے کہا زیارت وارثہ. آپ یقین کرو ممبر سے بول رہا, زیارت وارثہ پڑھ کے گھر سے نکلتا تھا, واپس آیا,
میں ایک ہفتہ تھا لاہور میں، آ کے کہنے لگا مولانا 2 3 4 دن کے بعد اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں پیسے خرچ کہاں کروں، بیگ بھر کے لا رہا. عجیب معجزہ ہے، وعدہ امام حسین کا. علماء کہتے کہ جادو ہے. دروازے پہ کھڑے رہ کے پڑھو زیارت وارث، اب پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے باہر چلا. اور یہ زیارت بھی روز پڑھنا یہ اس نیت سے باپ مر گیا تو آن بیہاف آف مائی فادر، آن بیہاف آف مائی مدر، ان کے بدلے میں میں پڑھ، اور سارے مرحومین کے بدلے میں. کیوں؟ اس لیے اگر تم مرحومین کے لیے بولو 1 ملین لوگ ہیں، وہ 1 ملین کو جب ثواب پہنچتا، ایک شاور رحمت کا شاور آتے وہاں پہ اس کی لہد میں. اور کن فیکن کا معاملہ ایسا نہیں تم آج نیت میں پڑھے تو لاہور میں 4 دن کے بعد جاری شاور. نو، تمہاری زبان سے نکلا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، فوراً رحمت خدا 70,000 رحمت کے اینجلز نور کا تشت لے کے جاتے اور جا کر اس مردے کو دیتے، تمہارے باپ کو دیں گے. باپ پوچھے گا یہ اندھیرا ختم کیوں ہو رہا، آیا کہاں سے؟ تو بتایا جائے گا کہ لانگ آئلینڈ میں تیرے بیٹے نے حسین کی زیارت پڑھی، اس زیارت کا ثواب اللہ نے بھیجا. اس کے بعد اللہ وہ دیوار کو ہٹاتا، اس پردے کو ہٹاتا، لاہور سے اس بیٹے کو بتاتا کہ دیکھ تیرا بیٹا یہی بیٹا. باپ ایسے بیٹے کو دیکھتا، ماں دیکھتی بیٹے کو اور دیکھ کے بولتی پروردگار اس نے میرا خیال رکھا نا، اب تو اس پر رحمت نازل کر. ایک کام کرو، اپنے مرحوم باپ کے لیے زیارت امام حسین روز پڑھو، اور زیارت امام حسین پڑھو، اور ان کے لیے روز کچھ نہ کچھ دیتے رہو. بس باقی باتیں کل 1 گھنٹہ 5 منٹ کی مجلس ہوگی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. پلیز پہلی مجلس یاد رکھو 11:30 دین 3:30 شارپ اسی امام بارگاہ میں. پھر ایک مجلس ہے میری 5 بجے پتہ نہیں کہاں ہے، پھر رات میں 9 بجے پھر اسی امام بارگاہ میں. یہ سیریز کی 3rd مجلس ہوگی. آج 2nd تھی، کل 3rd. اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے. وہ تو 100% بلند ہے، اس لیے کہ جو مقصد کے لیے موت ہوئی 40. You were so lucky. 40 میں کوئی زیارت کو جائے. آپ کو معلوم ہے 40 مومن کی علامتیں، کوالٹیز آف مومن، 21 کوالٹیز بتائی گئی. یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا. کلین شیو نہیں ہونا، یاد رکھو. آپ بولیں گے چھوڑو گے نہیں داڑھی کو؟ میں نہیں چھوڑ رہا، میں بتا رہا خالی. 21 چیزیں بتائی گئی، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا. اس میں 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ علامت مومن یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز 40 رہے. کتنی بڑی بات ہے نہیں؟ لیکن اب ہر آدمی تو نہیں جا سکتا، کوئی نہ کوئی مجبوری رہتی، کوئی پاس اگر ایفرٹ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کے زیارت 40 پڑھے. حسین اتنا کریم ہے، تم کو وہی اجر دے گا. تو زیارت 40، ڈونٹ مس زیارت 40. اور یہ مرحوم سو لکی کہ فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، پاسپورٹ کا پتہ نہیں. دیکھیے موت بہانہ ڈھونڈتی ہے. بہانہ ہوا موت کی تلاش میں، پاسپورٹ کی تلاش میں، جو بھی ہوا بہانہ تھا. سٹریس لیا، اصل مولا کو بلانا تھا، آجا 40 تم میرے ساتھ کر، میرے ساتھ 40 کر. وہ تو 40 میں کربلا میں ہی ہوں گے. میں ان کے بچوں کو مبارکباد دیتا کہ تمہارا باپ نیک تھا، جانا تو ہے لیکن کیسے گیا یہ دیکھو. تو لیکن باپ کو چھوڑنا نہیں، ہر روز صدقہ دینا. ہر روز تم 40 دن تک اپنے باپ کے لیے زیارت 40 پڑھو. 3 دن یا 5 دن میں تمہارے خواب میں آئیں گے. جسٹ لیٹ می نو. میرا واٹس ایپ نمبر لے لو. جسٹ لیٹ می نو، لیٹ می نو. ممبر سے بول رہا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. آج سٹارٹ کرو، 5 دن کے اندر آئیں گے، تم کو سامنے آ جائیں گے تمہارا باپ. یہ عجیب زیارت ہے مولا حسین جو ثواب ہے نا، انبلیویبل ثواب ہے. اس کی پوری ڈیٹیل کل سنو انشاءاللہ.